فرینڈ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. دیگر مہمانوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ٹیلی فون لائن پہ ہم نے زحمت دی ہے. JUIFA کے سینیٹر ہیں, سینئر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے وابستہ رہے کامران مرتضیٰ صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب گئے سپریم کورٹ آف پاکستان. بریک سے پہلے بالکل وہی بھٹی صاحب کی ہم نے اس بات پہ ختم کیا تھا بریک سے پہلے کہ اگر خان صاحب تجاوز کرتے ہیں, ڈی چوک یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو پھر عدالت سے معاملات بڑے سخت ہو جائیں گے, ایسا لگتا ہے. تو آج عدالت ہی گئے, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت گئے, کل گئے 16 تاریخ, اور کامران مرتضیٰ صاحب اور PTI کے لانگ مارچ کے حوالے سے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فی الحال کوئی سنوائی ہوئی نہیں. انہی سے ذرا پوچھتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کی استدعا کیا تھی کہ پچھلی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے PTI کے لانگ مارچ کو اسلام آباد آنے سے روکے عدالت, یا پابند کر دے کہ آپ اس جگہ سے یا ان قواعد ضوابط کو پابند ہوں گے؟ کیا ایگزیکٹلی آپ کی کیا استدعا تھی؟ اس معاملے کو ریگولرائز کریں گے. دیکھیے کسی احتجاج جو ہے یہ دستوری حق ہے, صحیح ہے, اور مگر یہ دستوری حق جب کسی اور کے دستوری حق کو افینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ پھر عدالت کو انٹروین کرنے کی میرے خیال کے مطابق ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو کیس میرا یہ تھا کہ چونکہ یہ 2 دفعہ جو ہے نا وہ ایکسیس میں چلے گئے 2014 میں بھی, اور اس کے بعد جو ہے نا 25 مئی کو بھی اسی سال, تو اس لیے جو ہے نا ان کو یہ معاملے کو ریگولرائز کیا جائے. تو پھر ایک دفعہ تو کوئی 9:30 پونے 10 کے درمیان یہ کیس کا حل ہوا. پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا, ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو, کہ آپ انسٹرکشنز دے کے آئیں. تو انہوں نے جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل آئے اور اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آئے تو انہوں نے آگے کہا کہ ہم نے کوئی اجازت دی ہی نہیں. جب اجازت دی ہی نہیں ہے, یعنی ان کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کوئی احتجاج نہیں کر سکتے یا ریلی نہیں کر سکتے, انتظامیہ نے نہیں اجازت دی, تو ظاہر میں تو اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا پھر آپ کی جب اجازت ہی نہیں ملی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ PTI کی طرف سے اجازت چاہ رہے ہیں, ریگولرائز کرنے کا مطلب تو یہی ہوگا. تو انہوں نے کہا غیر مؤثر ہے آپ کی اپلیکیشن. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں عدالت میں اٹارنی جنرل جو کہ ریاست کا سب سے بڑا چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں کسی بھی مقام پر, گورنمنٹ نے کسی بھی مقام پر یعنی H9 پارک کو بھی اجازت ہی نہیں دی PTI کو. جی بالکل اسی طرح سے. ٹھیک, تو اس پر کیا پھر عدالت نے اس پر کچھ کامنٹ کیا؟ عدالت نے کہا کہ جب اجازت ہی نہیں ہے ان کو تو آپ تو ریگولرائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. ریگولرائز کرنے کی بات تو اس وقت ہے جب ان کو انتظامیہ نے کسی جگہ پہ اجازت دی اور وہاں پہ کوئی ہرڈل کریٹ ہو رہی ہے. تو چونکہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے, اور وہ میٹر اگر اجازت کا اگر کوئی ہے بھی ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, سبجیکٹس ہے, تو اس کو جو ہے نا وہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ انفرکچوس ہے, غیر مؤثر. ٹھیک ہے, تو اجازت ہی نہیں ہے تو کیا آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں اگر وہ اسلام آباد میں داخلہ ہوگا لانگ مارچ کا تو وہ غیر قانونی ہوگا؟ ظاہر اگر اس میں انتظامیہ نے اجازت نہیں دی, ہم سب نے اجازت دی تھی جب جو کچھ بھی ہم کر رہے تھے اس وقت جب ہماری باری تھی تو ہم اجازت لے کے انٹر ہوئے تھے, اور اس کو ریگولیٹ پھر اس کے بعد جو ہے نا فردر جو ہے وہ کورٹ نے کیا تھا, سپریم کورٹ نے. تو سر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اور ظاہر اس میں گورنمنٹ PDM کی ہے, آپ بے شک ذاتی حیثیت سے گئے ہوں سپریم کورٹ, لیکن گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے اہم اس کا آپ بھی حصہ ہیں, تو اجازت نہ دینا غیر جمہوری عمل نہیں ہوگا؟ چونکہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ میں آپ لوگ آئے تھے, خان صاحب کی گورنمنٹ میں بلاول صاحب آئے تھے, تو سب کو اجازتیں ملی تھی. دیکھیے میں خود اس بات پہ اس پٹیشن کا مقصد یہی تھا کہ اس کو ریگولرائز کریں, اس پہ پابندی کا تو مقصد تھا نہیں. اب وہ اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں انتظامیہ کو اجازت دینی چاہیے. یہ معاملہ جو اگر کوئی ہے تو اسلام آباد انتظامیہ اور PTI کے درمیان ہے, اور سبجیکٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. اچھا, یہ اطہر کاظمی صاحب, یہ جو پہلے بھٹی صاحب نے ایک بات کی تھی عدالت کے حوالے سے, اور پھر یہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی اسی تسلسل میں, سو یہ آپ کو بھی لگتا ہے نا کہ اب یہ لانگ مارچ میں اس دفعہ بہرحال شاید اچھا شو آف پاور ضرور ہو جائے, لیکن وہ ڈی چوک یا اس طرز کے مقام میں, خیر تو وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے, عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں, اور عدالت کے موڈ سے بھی لگتا ہے نا کہ شاید بہرحال اب کی دفعہ میدان اسلام آباد کے مرکز میں ڈی چوک میں ریڈ زون میں شاید نہ سچ پائے. ایسا ہی لگتا ہے آپ کو بھی؟ جی اوبیسلی اس وقت جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جس طریقے سے حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ دفعہ 144 ہے پورے اسلام آباد میں, لیکن یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ کیا یہ ہر قسم کے اجتماع کے اوپر اس کا ابھی جو اس طرح بھی ہو رہے ہیں وہ سارے اجتماع جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ آج بھی اسکول کے بچوں نے کوئی ریلیز وغیرہ نکالی تھیں, مجھے نہیں پتا کہ اس سے دفعہ 144 وہ اس پہ لگتی ہے یا نہیں لگتی. لیکن پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب آ رہے تھے تو عدالت کا ایک فیصلہ آیا, تو یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پنڈی پہنچوں گا. تو میرے خیال میں اس وقت اسلام آباد تو دور کی بات ہے, انہوں نے ایف سی کے جوان, رینجرز, سندھ پولیس وہ کھڑے ہو کے, اب اس لیے کہ میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں,
وہ بیچارے تنگ آ چکے ہیں وہاں پہ. تو وہ تو اتنے دن سے ویسے ہی ان کو یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے. آلدو کہ خان صاحب کا یہ ہے اعلان کہ ہم پنڈی پہنچیں گے اور پنڈی ہمارا پڑاؤ ہوگا. اس کے بعد وہ اگر اسلام آباد جاتے ہیں تو پھر صورتحال دیکھتے ہیں کیا بنتی ہے. فی الحال تک تو انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے. اسپیکولیشن چونکہ ہے, لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید پنڈی سے اسلام آباد کی طرف آئیں گے, اس لیے میرا خیال ہے یہ سارا کچھ یہ سارے کا سارا سلسلہ یہ چل رہا ہے. لیکن اچھا علی زیدی صاحب, ویسے آپ سردست اس سارے ماحول میں ایک اور جو چیز آئی سامنے, آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ خود پاکستان تحریک انصاف سندھ کے سربراہ ہیں, صدر ہیں, تو یہ کیا ہوا آپ کے دوست فیصل واؤڈا صاحب والا کیا معاملہ ہوا؟ وہ کل بھی انہوں نے گھڑی والا جو معاملہ ہوا اس کے حوالے سے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے, اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس کی. تو آپ چونکہ سندھ چیپٹر کے سربراہ ہیں, یہ واؤڈا صاحب بھی ظاہر کراچی کی رہائشی یہیں سے ایم این اے تھے, یہ کیا ہوا؟ irrelevant ہو گئے نا, تو پارٹی سے نکال دیا ان کو. اب کیا ہے, خان صاحب نے خود سائن کر کے نکال دیا. وائی شوڈ آئی ایون کامنٹ آن ہم؟ وہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب اپنی پولیٹیکل کیریئر وہ چلا لے جیسے چلا سکتے. اور کیوں کیا انہوں نے, آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ بیکاز آپ تو بڑی دوستی, آپ تو ایک ساتھ. نہیں, دوستی یاری اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بھی ہوں, عہدیدار بھی ہوں, اور میری لائلٹیز جب پارٹی آتی ہے یا میرا چیئرمین آتا ہے یا میرے چیئرمین کا بیانیہ موقف آتا ہے, میری لائلٹیز وہاں ہوں گی. اور اگر میں چیئرمین کے بیانیہ سے یا نیریٹو سے یا کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے بھی اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہوں, یہ میرا جمہوری حق ہے, لیکن میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ تماشا نہیں لگاؤں گا. میں کمرے میں بیٹھ کے 100 دفعہ اختلاف کروں گا, لیکن جب ایک دفعہ میرے سارے اختلافی نوٹس کے باوجود فیصلہ ہو جائے گا, میں اس فیصلے کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. یا اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ اتنا خراب ہے کہ میرے ملک کو ڈیمیج ہو رہا ہے اور میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, پھر میں چھوڑ دوں گا. آپ کے خیال میں علی زیدی صاحب اس منطق کے تحت آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے بھی ٹھیک کیا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سے؟ وہ ایگزیکٹلی یہی لاجک دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اختلاف کریں, لیکن آپ اگر سر عام آگے پھر اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف بات کریں گے تو پھر آپ سے استعفیٰ لیا جائے گا. بھائی ٹھیک کیا انہوں نے, لیکن مصطفیٰ میرے خیال میں ٹھیک کیا. اور مصطفیٰ نواز کھوکر نے اس کے بعد جو میں نے میرے گفتگو کا دوسرا حصہ تھا وہ بھی ٹھیک کیا نا. مصطفیٰ نواز کھوکر نے اختلاف رائے پبلکلی دی, اگر وہ ہو سکتا ہے پرائیویٹلی تھی, پھر ان کو فون کیا گیا. انہوں نے کہا ایک سینیٹر نے مجھے, سینئر پارٹی کے ممبر نے مجھے فون کر کے مجھ سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں اگر آپ کا یہ موقف ہے. انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا. اب ارریسپیکٹو کہ مصطفیٰ نواز کھوکر سے میری دوستی ہے کہ نہیں ہے اور وہ کس نظریے پہ کھڑے, میں نے ان کو کال کر کے صرف کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ نے اپنی سیاست کیا کرنی ہے, نہ میں کچھ آپ کو کہوں گا, لیکن آئی ریسپیکٹ یو فار اسٹینڈنگ اپ. آپ نے استعفیٰ دیا, آپ سائڈ میں ہو گئے. آپ پھر اس کے بعد تماشا نہیں لگا رہے, یہ تو تماشا لگا رہے تھے نا. مصطفیٰ نواز کھوکر نے تو سوری, انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنی قیادت کا مذاق نہیں اڑایا. انہوں نے کہا جی میرا یہ موقف ہے, میں چھوڑ رہا ہوں, بس ختم, استعفیٰ دے دیا. واؤڈا صاحب نے بھی خان صاحب کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے ایک مختلف رائے دی, مصطفیٰ صاحب نے ٹویٹ پر مختلف رائے دی, ان سے استعفیٰ مانگا, انہوں نے دے دیا. واؤڈا صاحب کو شو کاز دیا, انہوں نے جواب نہیں دیا, پارٹی سے نکال دیا, وہ نکل گئے. دیکھیں وسیم, میں اگر سندھ کا صدر ہوں یا اگر میرا سیاسی جو بھی چھوٹا موٹا اتنا سا یعنی کہ چوٹی برابر بھی قد ہے, وہ میری کوئی, میں سیاسی بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا, میری کوئی حلقے کا, میرا حلقہ وہ نہیں ہے کہ آبائی حلقہ ہے, اور میں شہر میں رہتا ہوں, شہر میں پالیٹکس کرتا ہوں. جو بھی میں ہوں, میں اس لیے ہوں کہ آج میں عمران خان کے سائے میں رہ کے ہی پولیٹیکل فگر بناؤں نا. میں تو کوئی نہیں وہ خود سے آ گیا کوئی بڑھ کے, میں آسمان سے 4 الیکشن ہارنے کے بعد 5 جیتا نا. میں وٹ ایور آئی ایم, جو بھی میں ہوں, اگر صدر ہوں, جو بھی ہوں, خان صاحب کی مرضی سے ہوں, ہی از دا چیئرمین آف دا پارٹی. اگر میں ڈس ایگری کروں ان سے, میں گھر بیٹھ جاتا ہوں, میں نہیں رہتا. اور ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے, لیکن اتنی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوتی کہ پبلک جا کے. اور مصطفیٰ نواز کھوکر میں اور فیصل واڈا میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک بیانیہ انہوں نے کہا کہ جی میں یہ جو سینیٹ کے اندر یا جو لوگوں کی ویڈیوز بن رہی ہیں ایک انلیگل ایکٹیویٹی. عمران خان اگر دھرنے کی بات کر رہے ہیں یا پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمیں کانسٹیٹیوشن اختیار دیتا ہے, ہمارا آئینی حق ہے, ہم کر سکتے ہیں. لوگوں کی چھپ کے ویڈیو بنا کے ان کو بھیجنا, یہ کون سے قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ سوادی صاحب کے ساتھ جو ہوا, مصطفیٰ نواز کھوکر نے جو مذمت کے الفاظ کم پڑ جائیں, وہ تو ظاہر ہے بہت ہی. نہیں, میرا کہنا ہے مصطفیٰ نواز کھوکر, میری صرف بات ختم ہونے دیں اگر اجازت دیں. مصطفیٰ نواز کھوکر نے پرنسپل سٹینڈ لیا, ایک کوئی ایک اینٹی کانسٹیٹیوشنل غیر آئینی اقدام کے اوپر.